الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ العادیات کی تلاوت کی ہے۔ قرآن حکیم کی یہ آخری صورتیں ایک جامع انداز میں جامع اور مختصر قرآن حکیم کے مضامین میں سے کوئی مضمون بیان کرتی ہے۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ یہ صورتیں پورے قرآن حکیم کا خلاصہ ہے، اس لیے ہمارے بزرگوں کے ہاں یہ مختصر صورتیں پہلے پڑھا دی جاتی ہیں تاکہ طالب علم قرآن حکیم کے مضامین سمجھ سکے اور پھر اس میں یہ استعداد پیدا ہو کہ وہ طویل صورتیں اور اس کے مضامین کو سمجھ سکے۔ طویل صورتوں کا ایک خلاصہ نکالنا اور جامع طور پر اس کو سمجھنا مبتدی کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن چند آیات پر مشتمل مختصر صورتیں جو ایک مکمل مضمون کو بیان کرتی ہیں اس کو سمجھنا آسان ہے۔ اور یہ بھی وجہ ہے کہ قرآن کا بنیادی نظریہ اور نصب العین واضح ہو، اس کے مقاصد اور اہداف واضح ہوں تو قرآن کو سمجھنے میں آسانی رہتی ہے۔ قرآن حکیم کی یہ صورت انسان کے مقصد تخلیق کو بیان کرتے ہوئے اس میں جو امراض پیدا ہوتے ہیں اس امراض کی نشاندہی کرتا ہے، اس کے اسباب بتلاتا ہے اور اس کا حل تجویز کرتا ہے۔ مرض کیا ہے، یہ مرض پیدا کیوں ہوا اور اس مرض کا علاج کیا ہے، یہ تین بنیادی باتیں اس صورت میں واضح کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے قرآن حکیم نے 5 گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، 5 قسمیں کھائی ہیں گھوڑوں کی صفات کے اعتبار سے۔ گھوڑا وہ جانور ہے جو انسان سے بہت مناسبت رکھتا ہے، اس لیے ہمیشہ انسان کی زندگی کا حصہ رہا ہے، انسان کو سہولتیں پہنچاتا رہا اور انسان سے مانوس بھی بہت ہوتا ہے۔ اس لیے گھوڑوں کے اندر یہ صفت ہے کہ جب یہ اپنے مالک سے مانوس ہو جائے تو اس سے وفاداری کرتا ہے۔ یہ جانور بہادر جانور ہے، ہر مشکل تکلیف میں یہ گھس جاتا ہے اور کبھی مالک کو چھوڑتا نہیں، اور پھر انسان سے اس کو ایک انس بھی ہے۔ گھوڑے کے اندر سیکھنے کا جذبہ بھی بہت ہے، اس کو سدھارا جائے، سکھایا جائے تو یہ سیکھ لیتا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ اس گھوڑے کی وفاداری بھی بہت مشہور ہے اور بے شمار واقعات ہیں کہ جس میں اپنے مالک کے ساتھ وفا کرتے ہوئے اس کی جان بچائی۔
زخمی انسانوں کو مقام تک پہنچایا۔ یہ جہاد کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ اس لیے جہاد میں سب سے اہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے قریب ادوار میں وہ گھوڑا ہوا کرتا تھا، اور آج بھی گھوڑا جنگ کے لیے ضروری ہے۔ پہاڑوں میں، صحرا ایسے علاقوں میں، میدانی علاقوں میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن حکیم نے اسی نسبت سے گھوڑوں کی 5 صفتیں بیان کر کے اس کی قسم کھائی۔ گھوڑا دوڑتا ہے، تھک جاتا ہے، ہامتا ہے، لیکن اپنی رفتار کو کم نہیں کرتا اور اپنے ساتھی کو چھوڑتا نہیں۔ اس گھوڑے کی تیز رفتاری یہ ہے کہ جب یہ ٹاپتا ہے، زمین پر اپنے پاؤں مارتا ہے تو اس زور سے مارتا ہے کہ اس کے نال کے ساتھ جب پتھر لگتا ہے اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں، آگ نکلتی ہے۔ پھر یہ صبح کے وقت میں غارت کرتا ہے، جب سب لوگ سوئے ہوں اور ہمیشہ نیند کا غلبہ انسانوں پر اور دیگر مخلوقات پر بھی وہ صبح کے وقت میں ہوتا ہے۔ جب رات کا آدھا حصہ گزر جائے تو نیند قابل برداشت نہیں ہوتی، لیکن یہ گھوڑا صبح سویرے فجر سے پہلے یہ اپنے مالک کے ساتھ اس جنگ میں، اس سرگرمی میں شریک ہوتا ہے اور صبح صبح غارت کرتا ہے۔ جب یہ اس وقت میں دوڑتا ہے اس وقت نمی پڑی ہوتی ہے، شبنم صبح کے وقت میں پڑتی ہے۔ دن کی دھوپ نکل آئے تو انسان زمین پر پاؤں رکھتا ہے تو گرد اٹھتا ہے، لیکن جس وقت میں اس پر شبنم پڑی ہو اور زمین گیلی ہو تو پھر گرد نہیں اٹھتی، لیکن اگر زور سے پاؤں مارا جائے تو گرد اٹھتی ہے، یعنی اس کے نیچے حصے تک پاؤں کے اثرات پڑ کر وہ نچلے حصے سے گرد اٹھتی ہے۔ اور پھر اس کی صفت یہ ہے کہ یہ گھوڑا جب اس کا مالک اپنی مخالف طاقت پر حملہ کرتا ہے تو یہ اس کے درمیان میں گھس جاتا ہے۔ مرکزہ جو ہے، جب بھی جنگ ہوتی ہے تو جو مرکزی قیادت ہے، جو طاقت اور کمانڈ ہوتی ہے، وہ درمیان میں رکھتے ہیں تاکہ چاروں طرف فوج پر نظر ہو، ہدایات دی جائے اور اس تک رسائی نہ حاصل ہو سکے۔ یمین و یسار یعنی دائیں اور بائیں، آگے پیچھے جو لشکر بنے ہوتے ہیں، اگر اس میں سے کوئی لشکر شکست بھی کھا جائے تو مرکز محفوظ رہے۔ اب اس گھوڑے کا سوار جب اس کو لے کر وہ اس میدان جنگ میں مرکزے پر حملہ کرتا ہے تو یہ مرکزے میں گھس جاتا ہے، اور یقیناً جب مرکز میں مرکزی قیادت پر اٹیک کیا جاتا ہے تو چاروں طرف سے اس پر تیر برستے ہیں، نیزے برستے ہیں، حملے اور اٹیک ہوتے ہیں۔ اس میں گھوڑا زخمی ہو جاتا ہے، زخموں سے چور ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے مالک کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اپنی پرواہ نہیں کرتا، وہ مالک کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے اور اس حالت میں بھی وہ وفاداری بجا لاتا ہے۔ قرآن حکیم نے گھوڑوں کی ان صفات کو بطور مثال کے پیش کر کے ارشاد فرمایا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک یہ اب اس پر خود گواہ ہے۔
اس کو گھوڑے نظر آتے ہیں، یہ بھی پتہ ہے کہ گھوڑا کتنا وفادار ہے، روز مرہ اس کو پالتا بھی ہے۔ یہ گھوڑا ہر انسان کا وفادار ہے، وہ مجاہد ہو، وہ ظالموں کا لشکر ہو، وہ ڈاکو لٹیرے ہوں، لیکن گھوڑے کی صفت یہ ہے کہ اپنے مالک جس نے اس کو چارہ دیا ہے وہ اپنے مالک کا پاس رکھتا ہے، اس کے ساتھ وفاداری کرتا ہے۔ تو تمام انسان جو اچھے ہیں یا برے ہیں، وہ ظالم ہیں یا ڈاکو ہیں یا عادل ہیں، وہ مومن اور یا دیندار ہیں، تو ان سب کے تجربات گھوڑے کے بارے میں موجود ہیں کہ گھوڑا وفادار جانور ہے، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن یہ اس پر غور و تدبر نہیں کرتے کہ ایک گھوڑا جس کو اس مالک نے پیدا نہیں کیا، اس نے صرف چارہ دیا ہے، اس کی تھوڑی سی خدمت کی ہے اور اس کو سہولت دی ہے، یہ اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے، مالک کو بھولتا نہیں ہے، مالک سے وفاداری کرتا ہے، بے وفائی نہیں کرتا، مالک کی اطاعت کرتا ہے، یہ مالک کے ہر مشکل میں کام آتا ہے، وہ تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، ہامتا ہے، مصیبت برداشت کرتا ہے، اور جس وقت میں اس جنگ امتحان اس مرحلے سے گھوڑے کو گزرنا ہوتا ہے تو یہ اپنے کھانے پینے کی بھی فکر نہیں کرتا، یہ اس سے کھانے پینے سے بھی بے نیاز ہو کر یہ اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کا اور اس کے ساتھ تعاون کا اور اس کے ساتھ اطاعت کا وہ اعلیٰ درجے پر مظاہرہ پیش کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف مخلوقات بنایا، اس کے اندر عقل رکھی، اس کو اعلیٰ صفات دی، علم و شعور سے اس کو ہمکنار کیا، اعلیٰ ہمت اور ارادے کی طاقت اس کو عطا کی، اس کو آلات کا استعمال، ذرائع کا استعمال کرنا سکھایا، مشین کا استعمال سکھایا، یہ جانوروں سے کام لیتا ہے، سہولتیں اپنے لیے پیدا کرتا ہے، لیکن ان تمام کے باوجود کہ ہر چیز اس انسان کے لیے مسخر اور اس کے تابع ہے، اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شکر گزاری کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنا حکم ماننے کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن یہ انسان وہ ناشکری کرتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، یہ اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ اس پر خود گواہ ہے، یہ حالات کو دیکھتا ہے، گھوڑوں کی صفات، گھوڑوں کو دیکھتا ہے، یہ منظر اس کے سامنے ہے، اور یہ بھی کہ انسان اس اپنی ناشکری پر بھی خود گواہ ہے کہ میرے جو کرتوت ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، انسان دوستی کے نہیں ہے، اللہ کی عبادت کے نہیں ہے، خدا پرستی اور انسان دوستی کو ترک کر کے خود غرضی اور مفاد پرستی پر مشتمل ہے۔ اس ناشکری کی وجہ کیا ہے؟ اس مرض کے پیدا ہونے کا سبب کیا ہے؟ قرآن حکیم اس کا سبب بیان کرتا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ اس کو تو اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ یہ اللہ سے محبت کرے، اللہ کا حکم مانے، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرے، اللہ کے حکم کے مطابق خدمت انسانیت کے فریضے کو، انسانی حقوق کی ادائیگی کو اپنی ذمہ داری سمجھے، انسانی معاشرے کو آزادی، امن، خوشحالی اور عدل پر قائم کرے، لیکن یہ مال کے پیچھے دوڑتا ہے، مال پرستی اختیار کرتا ہے۔ مال کا حاصل کرنا شریعت میں کوئی برائی نہیں ہے، انسانی ضرورت ہے، اور اس انسانی ضرورت کا پورا کرنا وہ ضروری اور لازمی ہے، اس کو ترک کرنا رہبانیت ہے، انسان اپنی معاشی اجتماعی ذمہ داریوں کو ترک کر دے، یہ رہبانیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے ساتھ رہبانیت کا کوئی تعلق نہیں، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام تو
حقوق اللہ اور حقوق العباد، دنیا اور آخرت، ان دونوں کے توازن کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے یہ حکم نہیں دیتا دنیا کی خوشحالی، رزق کا حصول، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے تگ و دو کرنا، اس کو ترک کر دیا جائے۔ لیکن یہ دنیا کے جو اموال ہیں یہ انسانی احتیاجات کے لیے ہیں۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اتنی محنت کرنی چاہیے کہ جس سے اس کی ضرورتیں پوری ہوں۔ جتنے مال سے اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں وہ اتنی محنت کرے، اور اس کے بعد جو وقت اس کے پاس بچ رہتا ہے اس میں وہ اجتماعیت کی خدمت کرے، اللہ کی عبادت کرے، علوم کو حاصل کرے، اخلاق کو بلند کرے، انسانی سماج کی خدمت کرے، اپنے جو ذمہ داریاں ہیں، اپنا خاندان ہے اس کے حقوق کو ادا کرے۔ یہ ذمہ داریاں تبھی ہوگی کہ جب یہ معاش سے فارغ ہوگا۔ تو معاش انسان کی ضرورت ہے، اور قرآن حکیم نے کہیں بھی منع نہیں کیا کہ آپ محنت کر کے نہ کمائیں یا محنت کر کے حلال رزق زیادہ نہ کمائیں۔ کمانے پر کہیں پابندی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، محنت کر کے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال دی کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ ہر نبی نے محنت کر کے کمایا ہے۔ محنت کر کے کمانا، رزق حلال حاصل کرنا یہ برا نہیں ہے۔ مال حاصل کر کے جمع کرنا، اس سے حقوق کا ادا نہ کرنا یہ غلط ہے۔ تو جو حقوق اس کے ذمے ہے وہ ادائیگی ضروری ہے۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان سہروی صاحب اسلام کے اقتصادی نظام میں لکھا ہے کہ قرآن حکیم میں جو کنز بنانے سے منع کیا ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کنز اور خزانے، سونے اور چاندی کو جمع کرنا، یہ حکم ان لوگوں پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ جو رزق حلال کماتے ہیں، جائز ذرائع سے کماتے ہیں، محنت کر کے کماتے ہیں، لیکن ان پر جو حقوق واجب ہیں، فرض ہیں، ان فرض اور واجب حقوق کو ادا نہیں کرتے تو وہ بھی کنز جمع کرنے کے اس جرم میں شریک ہیں۔ اور جو حرام کماتے ہیں وہ تو ہے ہی حرام، اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ اس لیے حرام کمانا وہ تو شریعت میں ناجائز ہے۔ اب انسان کو دیکھیں کہ یہ انسان جب اللہ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آگے بڑھتا ہے تو سستی اور کاہلی کا شکار ہوتا ہے، مفادات کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کی محبت میں اتنا نہیں بڑھتا، لیکن مال کی محبت میں وہ بہت تیزی سے دوڑتا ہے، نہ اپنے بڑھاپے کا خیال رکھتا ہے، نہ دن اور رات کا خیال ہوتا ہے، نہ سستی اس کو آتی ہے۔ وہ مال کی محبت میں دنیا بھر میں وہ چلتا پھرتا ہے، لیکن جب اللہ کی رضا کے کام ہو، انسانی معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنا ہو، انسانوں کو حقوق دلانا ہو، اجتماعیت کی خدمت ہو، تو اس وقت میں پھر یہ سستی اور کاہلی اور انفرادیت اور مفاد کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر اس عمل کو ترک کر دیتا ہے۔ وہ دو قسم کے انسان ہیں، ایک وہ جو اللہ کی محبت، اللہ کے تعلق میں آگے بڑھے ہوئے، ان کی زندگی کا سب سے اونچا نصب العین اللہ کی محبت کا حصول ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں اس میں اللہ کی محبت مانگی گئی ہے، اور اللہ کی محبت سے دوری سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ کی محبت کی طرف بڑھنا، اور محبت کی علامت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا، اللہ کی عبادت کرنا، جو ذمہ داریاں انسان پر ڈالی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا، ان حقوق کو پورا کرنا، دین کے لیے جدوجہد کرنا، دین کے غلبے کو اپنا نصب العین بنانا۔ جب انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو وہ اللہ کے کلام قرآن حکیم کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ قرآن حکیم الحمد سے لے کر والناس تک جو احکامات انسانوں کو دیتا ہے،
اللہ کی رضا کے جو احکامات، جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی صورت میں نازل کیے ہیں، اس کو اپنا نصب العین بناتا ہے، اور ہر عمل میں وہ یہ غور کرتا ہے کہ میرا کوئی عمل وہ اللہ کی رضا اور منشا کے خلاف تو نہیں۔ اس لیے اموال کے کمانے میں، اس کے جمع رکھنے میں، اس کے خرچ کرنے میں جو احکامات الہی ہیں، ان احکامات الہی کو پیش نظر رکھنا، اور دنیا اور مال کی محبت کا اللہ کی محبت سے بڑھ کر، اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی کے تعلق سے بڑھ کر انسان کے دل میں رج بس جانا، یہ اس کا مرض ہے۔ اس لیے یہاں پر مال کی محبت کا ذکر ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں یہاں پر جو تاکیدیں لگائی گئی ہیں، وہ تاکیدیں کہ اس کے اندر مال کی محبت کی انتہائی شدت موجود ہے۔ جملہ اسمیہ لایا گیا، انا کی تاکید لگائی گئی، لام تاکید لگائی گئی، اور اللہ کا کلام ہے، اتنی تاکیدیں کہ یہ یقیناً مال کی محبت میں انتہائی سخت ہے۔ اس کی زندگی کا نصب العین مال کا حصول ہے۔ اس لیے مال کی طلب، یعنی مال کی محبت، اور وہ نظام جو مال کی محبت کو پیدا کرتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے انسانی سوسائٹی میں انسانوں کے حقوق اور ان کی مالی ذمہ داریاں وہ سہولت کے ساتھ پوری ہوں۔ اسلام جو نظام قائم کرنا چاہتا ہے، اس میں تھوڑی سی محنت کر کے انسانوں کو جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں وہ میسر ہو جائیں، اور وہ بہت مشکل نہ ہو۔ لیکن سرمایہ داریت کا نظام وہ انسانوں کو تڑپا تڑپا کر مال اور بنیادی ضروریات زندگی کے لیے وہ اس کو سسک سسک کر مارتا ہے، لیکن اس کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا، تاکہ اس کی ہوس بڑھے۔ جس چیز سے انسان کو روکا جاتا ہے اس کی ہوس بڑھ جاتی ہے، اس کی ہرس بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے سرمایہ داریت میں سرمایہ انسانی سوسائٹی کا اصل ہوتا ہے۔ سرمایہ کی بنیاد پر انسان کی قدر اور ویلیو معلوم ہوتی ہے، اور یہ سرمایہ وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں محدود ہو کر اکثریت کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے جب عزت اور ذلت کا معیار سرمایہ بن جائے، مال بن جائے، تو مال کی طلب بڑھ گئی، اور جن کو مال حاصل نہیں ہو رہا اور وہ اس سے ضروریات سے محروم رہ کر وہ اپنی زندگی کو مناسب طریقے سے نہیں قائم کر پاتے، تو ان کے اندر بھی طلب اور حرص کا پیدا ہونا یہ ضروری ہے۔ اس لیے یہ انسانی سوسائٹی کا وہ مرض ہے جو انسانی اجتماعیت کو تباہ کر دیتا ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسانی سوسائٹی میں دو طبقات پیدا ہو جائیں، ایک طبقہ وہ جس کے پاس بے تحاشا مال و دولت ہو اور اس کو یہ گنتی میں نہ آئے کہ اس کا کتنا مال ہے، اس کے اندر تعیشات کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، اور تعیشات کا پیدا ہونا یہ انسانی اجتماعیت کو تباہ کر دیتا ہے، انسانی اخلاق کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور دوسرا طبقہ جو نانے جوی تک کے لیے محتاج ہوتا ہے، اس محرومی کی وجہ سے وہ بھی اس سطح پر پہنچتا ہے کہ اس کے اندر بھی تمام امراض پیدا ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں سوسائٹی کے اندر جو 95-96% امراض ہیں، وہ مال کی بے اعتدالی کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ چوری ہے، ڈاکہ ہے، غیبت ہے، ہرس ہے، حسد ہے، کینہ ہے، قتل ہے، لالچ ہے۔ آپ دیکھیں کہ مال کی وجہ سے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ تو سوسائٹی کا بڑا مرض وہ مال کی محبت ہے۔ قرآن حکیم نے یہاں پر یہ نشاندہی کی کہ مال کی محبت کا پیدا ہونا یہ انسانوں کے لیے تباہ کن ہے۔ اس لیے مال ضرورت کی چیز ہے، ہاتھ کی میل ہے، یہ زندگی کا نصب العین اور مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد اور نصب العین وہ اللہ کی رضا کا حصول ہے، صالح اجتماعیت کا قائم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کو بجا لانا ہے۔ اس لیے انسان کا مرض بتایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ اس پر خود بھی گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ،
ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، کہ نہیں جانتا کہ جب قبروں سے ان کو اکھیڑا جائے گا اور جو ان کے سینوں میں ہے اس کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ جس محبت کو یہ دل میں چھپا کر اور مذہب کا لبادہ، اخلاق کا لبادہ، سماج میں سفید پوش ہونے کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے، حالانکہ درندہ ہے، انسانوں کو چیرتا پاڑتا ہے، انسانوں کا قتل کرتا ہے، لیکن یہ حکمرانوں کی کرسی پر بیٹھا ہے، یہ تجارت کی کرسی پر بیٹھا ہے، یہ مذہب کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، یہ عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہے، یہ انسانوں کے معلم ہونے کی کرسی پر بیٹھا ہے، یہ رہبر اور رہنما ہونے کی کرسی پر بیٹھا ہے، لیکن حالت یہ کہ یہ خدمت انسانیت اور تعلق مع اللہ سے عاری ہو کر خود غرض انسان ہے، بھیڑیا صفت ہے، شیطان صفت ہے، اور مال کی محبت کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ جو انسانوں کے سینوں میں ہے یہ ظاہر کر دیا جائے گا، یہ راز چھپے نہیں رہیں گے، یہ کل قیامت کو کھل جائیں گے۔ اور پھر انسان تو قبر میں جاتا ہے، جب انسان قبر میں جاتا ہے تو کتنا مال لے کر جاتا ہے، قبر میں گڑھا کھود کر اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ لوگ جو قبروں میں جا رہے ہیں اور قبروں سے اٹھائے جائیں گے، قرب قیامت میں زمین اپنے سونے اگل دے گی؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ دھاتے ہیں۔ یہ اموال اور زمین کیا ہے؟ زمین کی پیداوار، اس کی کیا وقت ہے؟ یہ انسان کے احتیاجات کی چیزیں ہیں، یہ کوئی زندگی کا نصب العین نہیں ہے، اور یہ زندگی کا یہ حتمی عمل بھی نہیں ہے، ایک ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے اس دنیا میں۔ لیکن انسانوں نے تو قبر میں بھی جانا ہے، قبروں سے دوبارہ بھی اٹھنا ہے، پھر آخرت میں بھی جانا ہے۔ انسان کی ایک طویل زندگی تو وہ ہے جو اس زندگی پر ڈیپینڈڈ ہے، لیکن اس کے بعد کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قبر میں سوئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قبر میں آرام کرتے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا؟ وہ انسان جو قیامت تک رہیں گے اور پھر اس کے بعد میدان محشر 50,000 سال کا ایک دن، اور پھر اس کے بعد آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ کیا وہاں بھی انسان کو مال چاہیے، زمین چاہیے، جائیدادیں چاہیے؟ مال کی غرض اور ہرس وہاں بھی ہوگی؟ یہ تو دنیا کا ایک مادی سبب ہے۔ اس جسم کی بقا کے لیے انسان کو کچھ دیر کے لیے اس دنیا میں رہنا ہوتا ہے، اس لیے دنیا سے محبت کرنا یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کا جڑ ہے۔ اس لیے اصل جو ہے وہ انسان کو اللہ کا تعلق اور آخرت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ دیکھو قبروں میں جانا ہے۔ جو انسان مال کی ہرس کرتا ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ حتی زرتم المقابر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، میں غفلت میں رکھا بہتات کی ہرس نے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ انسان نے قبر میں جانا ہے، زندگی عارضی ہے، اور پھر قبر سے بھی اٹھائے جائیں گے۔ یہ خیال رکھنا کہ قبر میں جا کر زندگی ختم ہو جائے تو یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے انسانوں کو قبر سے اٹھایا جانا ہے، یوم محشر میں ان کو حساب کتاب دینا ہے۔ اس لیے بتلایا کہ دنیا کی عارضی چیزوں سے محبت رکھنا یہ بیوقوفی کی علامت ہے، کہ انسان عارضی چیز سے محبت رکھے، جو مستقل ہے اس سے محبت رکھنی چاہیے۔ اللہ کی ذات جو ہمیشہ ہمیشہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی ترقی کے لیے جو بنیادی اخلاق متعین کیے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ متعین کیا ہے، جو انسانیت کی خدمت کے ذریعے سے انسان اعلیٰ اعمال اور اخلاق کو اختیار کرتا ہے، وہ انسانی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اس پر انسان کی زندگی بسر ہونی چاہیے۔ اس لیے اس کا علاج بتایا کہ انسان قبر کو سوچے، آخرت کو سوچے، آخرت پر اس کا یقین ہو، عارضی چیزوں پر وہ ریسرچ اور تحقیق کرے کہ کون سی چیزیں عارضی اور بے وقت ہے، انسان سے چھٹ جانے والی جن چیزوں پر ہم لڑتے جھگڑتے ہیں، وہ دنیا میں نہ صرف
قبر میں جانے سے انسان سے دنیا میں رہ جاتی ہے، بلکہ دنیا میں ہی بے وقت ہو جاتی ہے۔ جو جاہ ہے، جو منصب ہے، جب انسان بڑھاپے میں جاتا ہے یہ جاہ اور منصب سارے نکل جاتے ہیں، انسان بے وقت ہو جاتا ہے۔ انسان کو دنیا میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے جو کمایا تھا، جس سے میں نے محبت رکھی تھی، وہ میرے ہاتھ سے نکل چکا، وہ ختم ہو چکا۔ اس لیے اب اگلی زندگی اور انسان کی اگلی ترقی وہ کن بنیادوں پر ہوگی؟ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اس دن اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال اور کردار اس پر باخبر ہوں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آج بھی باخبر ہے، آج بھی انسانوں کی نگرانی کرتا ہے، آج بھی انسانوں کے اعمال کو دیکھتا ہے، لیکن چونکہ یہ دارالعمل ہے اور دارالعمل جو ہے وہ مکمل دارالجزا نہیں ہے، اس لیے یہاں پر جو جزا و سزا کی شکلیں قائم ہوتی ہیں وہ محدود ہیں، لیکن جس دن یوم الدین ہوگا، انصاف کا دن، جس میں جزا و سزا کا عمل ہوگا، اس جزا و سزا کے عمل میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کے سامنے ہر چیز کو ظاہر کرے گا، اور انسان بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور ظاہر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز سے باخبر ہے، اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور انسانوں کے نام اعمال بھی ان کے ہاتھ میں آ جانے ہیں۔ اس لیے انسانوں کو اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔